جب تاریخ بولتی ہے تو سیاست خاموش ہو جاتی ہے۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے تاریخ کی روشنی میں ہم بات کریں گے محرم فنڈز کے بارے میں، جو صدیوں پرانی ایک روایت اور ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ محرم کے ایام جو امام حسین علیہ السلام کے غم کے ہوتے ہیں، قطب شاہی سلطنت میں گہری روایت کا حصہ تھا۔ اسے ہمیشہ حکومت کی طرف سے حمایت ملتی رہی۔ یہ روایت سلطنت کے بانی سلطان قلی قطب الملک سے شروع ہوئی اور اس کے بعد ان کے جانشین بادشاہوں نے اسے اور بھی مضبوط بنایا۔ یہ صرف شیعہ افراد تک محدود نہیں تھی، بلکہ اہل سنت اور غیر مسلمان خاص طور پر محرم کے ایام میں شامل ہوتے اور عزاداری کا حصہ بنتے۔ آج سے 400 سال پہلے سے ہی سرکار کی طرف سے محرم میں جو انتظامات ہوتے تھے وہ یہ تھے: عاشورخانوں کی مرمت اور دیگر انتظامات، چراغاں یعنی روشنی کا انتظام، تعزیوں کے جلوس، سلطنت کی آرمی کی پریڈیں، امام حسین علیہ السلام کے غم میں عوامی مجلسیں، غریبوں کے لیے مفت کھانا یعنی لنگر کا انتظام۔ ان ایام میں گولکنڈہ سلطنت میں کچھ کاموں پر 50 دن تک پابندی تھی، جیسے کہ شراب کا بیچنا یا خریدنا، گوشت کا کھلے عام بیچنا یا خریدنا، نائی کی دکانیں، حتیٰ کہ پان کی خرید و فروخت بھی منع تھی۔ عبداللہ قطب شاہ کے دور میں محرم کا ایک اہم حصہ تھا لنگر کا انتظام، جو حسینی علم عاشورخانے میں ہوتا تھا۔ یہ 500 سال پرانا عاشورخانہ آج بھی موجود ہے، جس کے نام پر آج ایک علاقہ اور ایک پولیس اسٹیشن بھی ہے۔ اس روایت کا آغاز ہوا تھا عبداللہ قطب شاہ کے بچپن میں ایک واقعے کے بعد، جب ان کا ہاتھی بے قابو ہو کر ہاتھی کے مہاوت کو گرا کر انہیں جنگل لے گیا۔ عبداللہ کی والدہ حیات بخشی بیگم نے منت کی کہ اگر عبداللہ صحیح سلامت واپس آ گئے تو اس ہاتھی کے وزن کے برابر سونے کی زنجیر پیش کی جائے گی۔ بعد میں یہ زنجیر توڑ کر غریبوں میں تقسیم کی گئی اور پھر ہر سال 5 محرم سے یہ لنگر کا سلسلہ چالو رہتا تھا۔ محرم کے یہ تمام انتظامات سرکاری طور پر ہوتے تھے۔ یہ ذمہ داریاں اتنی مقدس سمجھی جاتی تھی کہ صرف ہائی رینکنگ آفیشلز کو ہی دی جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک شخص کا نام ہے میاں مشک، جن کی مزار اور مسجد آج بھی پرانا پل پر ہے۔ اس مسجد کے داخلے پر 12 امام، حضرت فاطمۃ الزہرا، قرآن کی آیتیں اور قطب شاہی فرمانوں کی نقاشی آج بھی موجود ہے۔ اس مسجد کی ایک تختی پر فارسی میں آج بھی لکھا ہوا ہے: ملک مشک جو کرناٹک فوج کے سپاہ سالار ہیں، ان کی درخواست پر مسجد کے بازار کی آمدنی اور سالانہ 80 ہون یعنی سونے کے سکے کی گرانٹ محرم کے غریبوں کو کھانا کھلانے، محرم کے دوسرے انتظامات، مسجد، علاوہ اور آبدر خانے کے خرچ کے لیے مقرر کی جائے۔ یہ مسجد حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 137 ہیریٹیج مقامات میں شامل ہے۔
اور آرکیولوجی سروے آف انڈیا کے پروٹیکٹڈ مونیومنٹس کا ایک حصہ ہے۔ میاں مشک ایک متقی، با اعتماد اور با اختیار آفیسر تھے جو سلطان عبداللہ قطب شاہ اور ابو الحسن قطب شاہ کے دور میں رہے۔ آپ کا اصل نام ملک مشک تھا۔ انہیں لوگ خلیلدار سلطان یعنی بادشاہ کے دروازے کی چابی کہتے تھے، اور آپ سر لشکر یعنی چیف کمانڈر تھے کرناٹک فوج کے۔ اتنے ذمہ داریوں کے باوجود سب سے پاک ذمہ داری جو میاں مشک سمجھتے تھے وہ تھی محرم کے تمام انتظامات۔ انہیں بازار اور دکانات سے آمدنی جمع کرنے کی اجازت دی گئی تھی جو محرم میں غریبوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں 2 گاؤں کا ریونیو بھی دیا جاتا تھا جو صرف محرم کے انتظامات کے لیے مقرر تھا۔ ابو الحسن قطب شاہ کے دور کا سرکاری بجٹ ہمیں ملتا ہے جس کے لسٹ میں 2 چیزیں لکھی ہے، وہ یہ ہے عاشور خانوں کے لیے 64,450 روپیز اور لنگر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر 2,08,901 روپیز، جس کا ٹوٹل 2,73,351 روپیز ہوتا ہے۔ اس دور کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، اور اگر ہم انفلیشن کیلکولیٹر سے اس کا حساب نکالیں تو یہ تقریباً آج 3 کروڑ کی ویلیو ہوتی ہے۔ اور آج 21 سینچری میں 3 صدیاں گزر جانے کے باوجود جو محرم فنڈز کے نام پر حکومت سے ہمیں ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ہمیں خیرات دے رہی ہے۔ مگر یاد رکھیے، صدیاں گزر گئی، سلطنتیں مٹ گئی اور یہ حکومتیں بھی مٹ جائے گی، لیکن حیدرآباد کی روح میں یہ محرم کی روایت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لبیک یا حسین، حیدرآباد زندہ باد۔ اللہ حافظ۔